یا ودود یا سلام، یہ ایسا وظیفہ ہے جو نہایت تیزی سے اپنا اثر دکھاتا ہے۔ جس کے لیے بھی یہ عمل کیا جائے اس کے دل میں محبت کروٹیں لینے لگتی، اور اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف تصور میں دم کرنا ہے۔ نہ کسی کی تصویر پر دم کرنے کی حاجت ہے، نہ چینی پر دم کرنے کی ضرورت، نہ کچھ کھلانے پلانے کا جھمجھٹ، بس اس شخص کا تصور باندھ لی۔ تصور میں دم کرنے ہی سے وہ شخص اس قدر بے قرار ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اس قدر محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ جو بھی جائز بات منوانا چاہیں وہ خود بخود ماننے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمل انتہائی سہل بھی ہے اور مجرب و آزمودہ بھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جادو سے بھی زیادہ سرعت کے ساتھ اثر دکھاتا ہے۔ مگر ایک بات ذہن نشین کر لیجیے، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں جاننا لازمی۔ اگر انہیں جانے بغیر عمل کیا جائے تو معاملہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کوئی دوا کھائی جائے مگر پرہیزن نہ کیا جائے، دوا بے اثر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر شرائط پر عمل نہ کیا جائے بلکہ ان کے برخلاف کچھ کر لیا جائے تو اس کے مضر اثرات بھی سامنے آتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں اور اس کا مکمل اور فوری اثر حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر جائز بات منوانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل انہی شرائط کے ساتھ کی۔ آئیے اب اس عمل کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے یا ودود یا سلام۔ یہ دونوں اسماء مبارکہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دو الگ صفات کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک محبت کی صفت، دوسری سلامتی کی صفت۔ یعنی محبت بھی نصیب ہو اور وہ محبت سلامت بھی رہے۔ یہ نکتہ سمجھ لینے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اس عمل کے لیے سب سے پہلے وقت کا تعین ضروری ہے۔ جو وقت بتایا جائے عین اسی وقت پر یہ عمل کرنا ہے، تبھی اس کا بھرپور نتیجہ ملے گا۔ اس کے لیے دو اوقات نہایت اہم ہیں جو آگے چل کر بیان کیے جائیں گے، ساتھ ہی شرائط اور طریقہ بھی بتایا جائے۔ بس ویڈیو کو مکمل بغیر کسی حصے کو چھوڑے دیکھ لیجئے تاکہ بار بار کسی اور عمل کی حاجت پیش نہ آئے۔ ایک بار یہ عمل کر لینا زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی حاجت درپیش ہو، کسی افسر سے بات کرنی ہو، رشتے کا کوئی معاملہ ہو یا گھر میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، یہی عمل دہرا لیجیے، انشاءاللہ اسی دن مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے یہ ودود۔ اس اسم مبارک کے بارے میں بہت سے لوگ مختلف اعمال بتاتے ہیں اور بہتوں نے اس کے وظیفے بھی کیے ہوں گے، مگر جو عمل آج بیان کیا جا رہا ہے یقیناً اس سے پہلے نہیں کیا ہو، کیونکہ جو شخص ایک بار یہ عمل کر لیتا ہے اسے دوبارہ کسی اور عمل کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ یہ ایسا روحانی عمل ہے کہ جو لوگ یا ودود کے دیگر اعمال و وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں یا محبت کے دوسرے وظائف آزما کر مایوس ہو چکے ہیں، وہ بس یہی ایک عمل کر لے۔ یہ اس قدر پر اثر ہے کہ ادھر عمل شروع کیا اور ادھر تاثیر ملنا شروع ہو جاتی ہے اور اپنی مشکلات کو حل ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یا ودود ایک نادر اور نایاب اسم مبارک ہے اور محبت پیدا کرنے کے معاملے میں انتہائی مؤثر ہے۔ یعنی جس کے لیے چاہیں اور جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہیں، اس عمل کے ذریعے اس کے دل میں محبت جاگزی ہو جاتی ہے اور آپ کی ہر بات ماننے میں وہ رغبت محسوس کرتا ہے۔ اس کی تاثیر جادو ٹونے سے کہیں زیادہ مستحکم ہے، اس لیے جادو، تعویذ اور اس طرح کی چیزوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ایسی چیزیں بظاہر وقتی فائدہ دیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے مگر آگے چل کر زندگی میں بڑے نقصانات کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ جو شخص سود پر لین دین کرتا ہے اسے وقتی طور پر لگتا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو رہی ہے، مگر حقیقت میں اس کے پیچھے بہت بڑی مشکلات آ کھڑی ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں وقتی فائدہ ضرور دیتی ہیں مگر آگے چل کر بھاری نقصان پہنچاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ وہی عمل اختیار کیجئے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا ودود کا مطلب جاننا ضروری ہے۔ اس کا معنی ہے محبت، یعنی وہ ذات جو محبت کرنے والی اور محبت کا سرچشمہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محبت کا معجزہ دیکھنا ہو تو یہ عمل کی۔ اب
इस अमल की तरतीब समझनी जरूरी है। दोनों अस्मा ए मुबारका इकट्ठे पढ़ने हैं, मगर इसके आगाज़ार और इख्तिताम पर भी चंद मखसूस तस्बीहात पढ़नी हो। जब यह मुकम्मल तरतीब अपनाई जाएगी तो इस अमल की तासीर और बरकत खुद ब खुद सामने आने लगेगी। और यकीन कीजिए कि ऐसा सादा और मुअस्सिर अमल शायद इससे पहले कभी न किया गया हो। अब इस अमल के वक्त को समझ लीजिए। इसका बेहतरीन वक्त रात को सोने से पहले का है या फिर फज्र की नमाज के फौरन बाद उसी जगह बैठकर भी यह अमल किया जा सकता। अगर रात को यह अमल किया जाए तो अमल करने के फौरन बाद सो जाना चाहिए और किसी से कोई गुफ्तगू नहीं करनी। इसी तरह अगर सुबह के वक्त यह अमल किया जाए तो अमल के दौरान किसी से कलाम न किया जाए। यही एहतियात बरकरार रखनी। सबसे पहले वो आयत ए मुबारका पढ़ी जाएगी जो कुरान ए मजीद की सबसे अजीम और सबसे ज्यादा फजीलत वाली आयत शुमार होती है और इसी से इस अमल का आगाज किया जाएगा। यही इस अमल की मुकम्मल तरतीब। वीडियो को गौर से देखेंगे तो सब कुछ वाज़ह हो जाएगा और इंशाअल्लाह आज ही इस अमल में ऐसी कामयाबी नसीब होगी जिसके बाद नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। यह किस कदर अजीम अमल है। सबसे पहली आयत ए मुबारका की तादाद सिर्फ 100 मरतबा है, यानी ये आयत 100 बार पढ़नी। देखिए कुदरत का ये एक अजीब उसूल है कि जिस चीज की जरूरत ज्यादा हो उसे उतनी ही ज्यादा मिकदार में पैदा किया जाता है ताकि जरूरत पूरी होती रहे। मसलन नमक की जरूरत इस कदर आम है कि रोटी सालन नमक के बगैर बेमजा लगते हैं और अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या राया, हर कोई अपने खाने में नमक इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि कुदरत ने नमक के पहाड़ों के पहाड़ पैदा फरमा दिए और समुद्री नमक भी कई इलाकों में इस्तेमाल होता है। इसी तरह पानी की जरूरत देखिए, इंसान हो या हैवान, पानी के बगैर जिंदगी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने दरियाओं के दरिया बहा दिए। बिल्कुल इसी तरह हर मुसलमान को ख्वाह मर्द हो या औरत अपनी जिंदगी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की इस कदर जरूरत है कि गोया किसी और आयत की जरूरत ही नहीं रहती। कुरान पढ़ा जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ी जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, खाना खाया जाए तो भी बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है। ये इतने सादा अल्फाज हैं कि इनमें अल्लाह ताला की 3 सिफात यकजा मौजूद है और आलिम हो या जाहिल, देहाती हो या शहरी, अरबी हो या अजमी, बच्चा हो या बूढ़ा, हर एक की जबान पर यह आसानी से याद हो जाती है ताकि कोई मुसलमान भी बिस्मिल्लाह की बरकत से महरूम न रहे। तो यही पहली आयत ए मुबारका है जो मुकम्मल इस तरह पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 2-3 फायदे हैं और ये खुद भी इस अमल का हिस्सा है, बल्कि इस अमल में कामयाबी का एक अहम जरिया। ये न समझिए कि ये महज इब्तिदाई रस्म, यही खुद एक बाकायदा अमल है जो बयान किया जा रहा है। इसी तरह अमल का आगजाज करने के बाद अगला मरहला दुरूद पाक का है। इसकी तादाद 3 या 7 मरतबा रखी जाए। अगर दुरूद ए इब्राहिमी पढ़ा जाए जो नमाज में पढ़ा जाता है तो यह ज्यादा अफजल और बेहतर है, वरना जो भी दुरूद पाक याद हो वो भी पढ़ा जा सकता। यही इस अमल की तरतीब और तरीका एकार है। इस तरह जब अमल का आगाज किया जाएगा तो इंशाअल्लाह नतीजा देखकर हैरानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जितनी तादाद में पहले बताई गई है बिल्कुल उतनी ही तादाद में दोबारा पढ़नी है और इस दौरान अल्लाह की रहमत का तसव्वुर रखना है कि अल्लाह की रहमतें मुझ पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही। याद रहे कि अल्लाह ताला ने अंबिया ए किराम पर जितनी किताबें और सहीफे नाजिल फरमाए उनकी तादाद 104 है। इनमें 60 सहीफे हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर, 30 हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और 10 सहीफे हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम पर तौरात के नुज़ुल से पहले नाजिल हुए। बड़ी आसमानी किताबें 4 हैं। जबूर जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, तौरात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान ए मजीद जो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इन तमाम किताबों और सहीफों का मजमूई मजमून कुरान ए मजीद में मौजूद है। पूरे कुरान का खुलासा सूरतुल फातिहा में समोया हुआ है। यही वजह है कि जो शख्स
پورے خلوص سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اسے تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے پڑھنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو یا ودود پہلے پڑھنا ہے، یعنی یا ودود یا سلام۔ کچھ لوگ اسے الٹی ترتیب سے یعنی یا سلام یا ودود پڑھتے، لیکن درست ترتیب یہی ہے، یا ودود یا سلام۔ اسی ترتیب کے ساتھ یہ اسم اے مبارک پڑھنا ہے، اور اس کی عظمت دیکھیے گا کہ کس قدر آپ کی تقدیر میں کامیابی رقم ہو۔ جب یہ اسماء اے مبارکہ پڑھے جائیں تو ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس شخص کا مکمل تصور قائم رکھا جائے جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہو۔ یعنی اگر آپ کا کوئی بھائی آپ سے ناراض ہے، کوئی بہن ناراض ہے، یا کوئی اور رشتہ دار ناراض ہے، اور جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کا تصور ضرور قائم رکھیے، اس کا تصور رکھتے ہوئے ہی یہ عمل پڑھا جائے۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ جو لوگ پریشان حال ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں تاثیر نہیں، وہ اس عمل کو صرف ایک بار اسی ترتیب کے ساتھ کر کے دیکھ لیں۔ اب یا ودود کا یہ اسم اے مبارک اس قدر بے مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کی آسانی کے لیے بے شمار چیزیں پیدا فرمائیں، اور سب سے اہم چیز اپنا ذکر عطا فرمایا۔ جو کوئی یہ وظیفہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا۔ اگر کوئی بیوی چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرے، اسے محسوس ہو رہا ہو کہ محبت کم ہوتی جا رہی ہے اور روز بروز گھر میں مسائل جنم لے رہے ہوں، تو وہ عورت یہ عمل ایک بار کر لے تو اس کا شوہر، سسرال والے اور پورا خاندان اس کا احترام کرنے لگے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ اس کے خاندان یا معاشرے میں اس کی عزت و مقام گھٹتا جا رہا ہے تو وہ بھی یہ عمل کرے۔ اس اسم اے مبارک کو سب سے پہلے یا ودود پڑھا جائے، پھر یا سلام، جیسے پہلی آیت اے مبارکہ کی ایک تسبیح پڑھی گئی، اسی طرح اب یا ودود کی الگ سے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یا ودود یا ودود یا ودود، اے محبت والے، اے محبت والے، اے محبت والے اللہ تعالی۔ اس دوران دل میں یہی تصور رکھنا ہے، یا اللہ میری بیوی کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے، یا میرے گھر والوں کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے، میرے بھائی کے دل میں، میرے افسر کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے۔ یعنی جس سے بھی آپ اپنی جائز بات منوانا چاہیں، ایک شرط ذہن میں رکھیے، یہ عمل کبھی ناجائز یا حرام تعلق کے لیے نہ کیجیے، ورنہ جتنے فوائد شروع میں بیان کیے گئے اتنے ہی اس کے مضر اثرات بھی ہو سکتے۔ جب اللہ کے کلام کو ناجائز مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان بھی بھگتنا پڑتا ہے، اس عمل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے عمل کرنے کے بعد اپنی توفیقر کے مطابق خواہ 5 روپے ہو، 10 روپے ہو یا 500 روپے، کوئی نہ کوئی چیز اللہ کی راہ میں ضرور صدقہ کیجئے۔ اس صدقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر عمل کے دوران آپ سے کوئی کوتاہی یا غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اس کمی کو پورا فرما دیتا ہے اور آپ کو اس مشکل سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ آپ سے جو کوتاہی ہوئی اس کا اجھالا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ وظیفے سے پہلے یا بعد میں صدقہ دیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے عاملین بھی صدقے کی اسی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ یہ عمل اسی لیے اتنا مؤثر ہے۔ پہلی تسبیح پڑھنے کے بعد دوسری تسبیح الگ سے پڑھنی ہے، اور یہ اسم اے مبارک کی تسبیح۔ اب تیسرے نمبر پر جو چیز پڑھنی ہے اسے 3 تسبیح والا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ یا ودود پڑھنے کے بعد یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور آخر میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ تصور میں دم کیسے کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ودود ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کے دلوں میں پہلے اپنی محبت پیدا فرماتا ہے، پھر ان سے محبت فرماتا ہے۔ عام طور پر محبت اسی طرح پروان چڑھتی ہے کہ پہلے محبوب اپنے چاہنے والے پر تھوڑا مہربان ہوتا ہے، جس سے چاہنے والا محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اگر محبوب بھی جوابی محبت دے تو یہ رشتہ مزید گہرا ہو جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو وہ بندہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کا محبوب بننے کے لیے بھی لوگ اس کے بعد اللہ اسم اے مبارک کو پڑھتے ہیں. دلوں کو مسخر کرنے کے معاملے میں یہ اسم اے مبارک سب سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے. اسی طرح بیوی کو اپنی محبت میں مائل کرنا، شوہر کو اپنی محبت میں لانا، سسرال والوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا، بہت سے مسائل کا یہی حل ہے. اسی طرح اگر کوئی افسر پریشان کرتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، آپ کی تنخواہ یا اجازت روک رہا ہے، بات بات پر جھڑک دیتا ہے، یا محلے میں کوئی شخص آپ کو پریشان کر رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرنے لگے اور اس کے دل سے نفرت ختم ہو جائے، تو انشاءاللہ اس عمل سے تمام نفرتیں ختم ہو جائیں گی، رشتہ داروں میں محبت پیدا ہوگی اور وہ محبت سلامت بھی رہے گی. ماں باپ اور اولاد کے درمیان اولاد کی فرمانبرداری، بیوی میں شوہر کی اطاعت، اگر ان تمام رشتوں میں محبت نہ ہو تو خونی رشتے بھی محض تقاضا رہ جاتے ہیں، ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے. اسی لیے محبت اور الفت کا ہونا ضروری ہے، اور اسی عمل کے ذریعے یہ محبت اور الفت پیدا ہوگی. صرف 3 دن مسلسل یہ عمل کیجئے اور تصور میں دم کرتے رہیے. مسلم شریف کی روایت ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عمرو بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں سے تھے، بڑے سیاستدان تھے اور بڑے بہادر انسان بھی تھے. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ. اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے مزاج میں بہت المشرق ہے. وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے یہ تھے انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد و عابد. انہی کے بارے میں آتا ہے پوری رات کھڑے رہتے تھے نوافل اور ہر روز روزہ رکھتے تھے. جس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ڈانٹ پلائی. آپ کو اطلاع ہو، آپ نے بلایا یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار تصوم الدہر، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے؟ یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تم ہر روز روزہ رکھتے ہو. اب کیا کرتے؟ بلا یار، جھوٹ بولنے کا تو یارہ ہی نہیں، وہ بھی نہیں سکتا. فرمایا لا تفعل، سخت سے. وہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ تعالیٰ نے مقداریں اور تقدیریں، ابھی 2 الفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ کے دل میں بات رہے، معین کر دی تھی، لکھ دی آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال کا. یہ ہے قدہ، ہر چیز کی ایک تقدیر جو ہے وہ معین کی. اب آئیے اس میں کتاب سے مراد کیا ہے؟ جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھی آج سورہ حدید کیا ہے، ما اصاب بمصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل. کتاب سے مراد کیا؟ نہیں پڑتی تم پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں. زمین میں سیلاب کا آ جانا، زلزلے کا آ جانا، اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آ جانا، عمومی تکلیف کا آ جانا. تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے، اچھے بنے تھے، ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، تو معمولی سے تکلیف ہوئی، انویسٹیگیشن کی معلوم ہوا تو کینسر ہے اور وہ کافی بڑھ چکا. لیکن جو شے بھی آتی ہے، چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر. یہ تمہیں مشکل نظر آئے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان، بہت اللہ کا علم کامل. تو معلوم ایک بات جان لیجیے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے. اللہ کا علم حادث نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ کوئی شے ہوئی تو اس کے علم میں آئی. یہ ہمارے ہاں بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، اسے بدع کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں بدع بھی ہے، یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شے کا منتشف ہونا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ شان خدا بخش بہت بڑی. وہ تو عالم ما کان و ما یکون ہے، جو بھی کچھ تھا اور رہا ہے آج تک ہمیشہ سے ہے، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اس کے علم میں. آنے واحد میں آنے واحد، یہ آنے واحد کے لفظ کو اچھی طرح سمجھ. مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا، یہ سن میرا خیال ہے کہ 67-68 کی بات ہے. میں نے پہلا ہفائی سفر کیا تھا لاہور سے کراچی. اس وقت فوکر چلتا تھا، فوکر فرینچ چھوٹا جہاز کے چلی آبادہ، اور کرایہ 90 روپے کا نائٹ کی. آپ تصور کی. تو میں چونکہ مجھے جغرافیہ سے دلچسپی ہے اور فوکر زیادہ اونچا نہیں ہوتا، تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے، اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے، اب کہاں پہنچ گئے. اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں کس شہر کی، یہ اکاڑے کی آ گئی، یہ ساہیوال کی آگے، یہ آگے اور آگے. ایک دم میں نے دیکھا کہ 3 شہروں کی روشنیاں میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں. لودھرا،
بہاولپور سما سٹا. مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹرین سے سفر کرتا ہوں کراچی جاتا ہوں تو لودھنا پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہاولپور آدھا گھنٹے بعد آئے. وہ مستقبل کی شہر میرے. بہاولپور پہنچتا ہوں تو لودھنا میرے لیے ماضی کی بات بن جاتی ہے. آدھے گھنٹے پہلے لودھنا آیا تھا اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سما سٹا آیا. وہ میرے لیے مستقبل بن گیا. لودھنا ماضی بن گیا.